حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بیمار کتے کا واقعہ، ایک غیر مشروط محبت کی لازوال داستان۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ابدی حقیقت ہے، جو اللہ کی بے مثال محبت مخلوق سے، اس کی شفقت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے حقیقی طریقوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور سے تعلق رکھتا ہے اور آج بھی انسانیت کو ہمدردی، خدمت اور غیر مشروط محبت کا درس دیتا ہے۔ آئیے اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ایک بیمار کتے کی خدمت نے حضرت موسیٰ کو اللہ کی محبت کا ایک انمول اور لازوال سبق سکھایا۔ واقعہ کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کلیم اللہ کے لقب سے جانے جاتے تھے، خواہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے۔ یہ وہ منفرد شرف تھا جو اللہ نے صرف چند برگزیدہ ہستیوں کو عطا کیا۔ یہ ملاقاتیں حضرت موسیٰ کے لیے روحانی عروج کا باعث تھیں، جہاں وہ اپنے رب سے براہ راست اپنے دل کی باتیں کرتے، رہنمائی حاصل کرتے اور اس کی ذات کو بہتر طور پر سمجھتے تھے۔ انہی مکالمات کے دوران حضرت موسیٰ کے دل میں ایک گہرا سوال پیدا ہوا جو ہر مومن کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا میں تیری محبت کے معیار پر پورا اتر رہا ہوں؟ کیا میری عبادات، میری ریاضتیں، میری قربانیاں تیری محبت کو جذب کرنے کے لیے کافی ہے؟ اللہ رب العزت، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جو دلوں کے بھید جانتا ہے، حضرت موسیٰ کے اس قلبی سوال کا جواب ایک ایسے انداز میں دینا چاہتا تھا جو صرف ایک زبانی جواب نہ ہوتا بلکہ ایک عملی آزمائش، ایک ایسا تجربہ جو نہ صرف حضرت موسیٰ کے ایمان کو مزید مستحکم کرتا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک لازوال پیغام بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم میری محبت کی گہرائی کو جاننا چاہتے ہو، اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میری نظر میں محبت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، تو شہر سے باہر جاؤ جہاں گندگی کا ڈھیر ہے، اور وہاں تمہیں ایک بیمار لاغر کتا ملے گا۔ یہ کتا اکیلا ہے، بے سہارا ہے اور لوگ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ اس کتے کی خدمت کرو۔ اگر تم نے اس کی خدمت دل سے کی، اگر تم نے اسے میری مخلوق سمجھ کر اس پر شفقت کی، تو تم جان جاؤ گے کہ میں تم سے کتنا محبت کرتا ہوں اور میری محبت کن چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے ہر حکم پر بنا کسی سوال کے سر تسلیم خم کرنے والے تھے، فوراً اللہ کے بتائے ہوئے مقام کی طرف چل پڑے۔ ان کے دل میں اس حکم کی حکمت کے بارے میں تجسس تھا، لیکن انہیں یہ یقین بھی تھا کہ اللہ کا کوئی حکم بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب وہ شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر کے قریب پہنچے تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک بے سہار الف کتا جس کا جسم زخموں سے چور تھا، خون اور گندگی سے لت پت تھا اور کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ اس کی ہڈیاں تک صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف، بے بسی اور ایک طرح کی مایوسی تھی جو زبان نہ رکھنے کے باوجود بھی واضح تھی۔ وہ درد سے کرا رہا تھا اور اس کے قریب سے گزرنے والا ہر شخص اسے حقارت سے دیکھتا یا اسے پتھر مار کر بھگا دیتا۔ کوئی بھی اس کے قریب جانے کو تیار نہ تھا، سب اسے ناپاک اور بیکار مخلوق سمجھتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ کا دل پسیج گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی کتا نہیں بلکہ اللہ کی ایک مظلوم اور بے زبان مخلوق ہے جو مدد کی منتظر ہے۔ ان کے ذہن میں اللہ کا حکم گونج رہا تھا کہ اس کتے کی خدمت ہی اللہ کی محبت کا معیار ہے۔ انہوں نے ذرا بھی تردد نہ کیا اور اپنے ان مبارک ہاتھوں سے، جس سے وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اس کتے کو نہایت احتیاط سے اٹھایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کتا بظاہر ایک حقیر مخلوق ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بھی قدر ہے۔ حضرت موسیٰ نے آس پاس سے صاف پانی تلاش کیا، جو اس ویران جگہ پر ڈھونڈنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ جب پانی مل گیا تو انہوں نے نہایت شفقت سے اس کتے کو پانی پلایا۔ اس کتے نے کئی دنوں سے پانی نہیں پیا تھا، وہ نہایت پیاسا تھا اور سیر ہو کر پانی پیتا رہا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس کے جسم سے گندگی صاف کی اور اپنے ہی قیمتی کپڑے کے ٹکڑوں سے اس کے زخم صاف کیے۔ انہوں نے کسی قریبی چشمے سے مٹی لی اور اس کے زخموں پر مرہم لگایا جو شاید کسی درخت کی پتیوں سے بنایا گیا تھا۔ یہ سب کام حضرت موسیٰ نے انتہائی عاجزی اور محبت سے کیا۔ انہوں نے اپنا توشہ دان کھولا اور جو بھی کھانا ان کے پاس موجود تھا وہ سارا کا سارا اس کتے کے ساتھ بانٹ کر کھایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک کتا نہیں بلکہ اللہ کا ایک مظلوم بندہ ہے جس کی خدمت اللہ کو راضی کرے گی۔ حضرت موسیٰ کی یہ خدمت ایک دن کا قصہ نہیں تھی،
बल्कि वो कई दिन तक इस कुत्ते की खबर गिरी करते रहे। वो हर रोज इस जगह आते, इसे पानी पिलाते, इसके जख्मों पर दोबारा मरहम लगाते और इसे खाना खिलाते। उनकी बेलोस खिदमत, शफकत और मोहब्बत ने इस कुत्ते में एक नई जिंदगी फूंक दी। ये हजरत मुस की मुसलसल तवज्जो और देखभाल का नतीजा था कि आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते के जख्म भरने लगे, इसके जिस्म में ताकत आने लगी और वो पहले से ज्यादा चाक व चौबंद हो गया। इसकी आंखों में अब मायूसी नहीं बल्कि शुक्रगुजारी और जिंदगी की चमक थी। अब वो पहले की तरह बेसहार, अलिफ और बीमार नहीं था, बल्कि एक सेहतमंद जानवर की तरह उधर उधर घूम फिर सकता था और खुशी से दम हिलाता था। जब कुत्ता मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया और जिंदगी की हरारत इसमें लूट आई, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कुआं तौर पर अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुए। इस बार उनके दिल में एक गहरा रूहानी सुकून था। वो अपने तजर्बे से गुजर चुके थे और अब उसके मानी समझना चाहते थे। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, आ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैंने इस बीमार कुत्ते की खिदमत की, लेकिन इसमें क्या खास राज था? तेरी मोहब्बत का क्या ताल्लुक था? मैंने इस अमल से क्या सीखा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर पर यह राज खोला, जिसने हजरत मूसा को रिश्तों, मोहब्बत और इबादत की हकीकी गहराई समझा दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, वो कुत्ता मेरी मखलूक थी। जब तुमने मेरी मखलूक पर रहम किया, जब तुमने इस बेजुबान और कमजोर को सहारा दिया जिसे सब ने ठुकरा दिया था, तो तुमने दरअसल मुझसे मोहब्बत का हक अदा किया। ये हकीकत जान लो कि जो शख्स मेरी मखलूक से मोहब्बत करता है, जो उन पर रहम करता है, जो उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है, मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरी रजा सिर्फ सजदों तस्बीहों में नहीं, बल्कि मेरी मखलूक की खिदमत और उन पर शफकत में भी है। इस कुत्ते की खिदमत करके तुमने अपनी मोहब्बत का अमली सबूत दिया। ये जवाब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक गहरी रूहानी कैफियत तारी हो गई। उनकी आंखों से तशक्कुर के आंसू जारी हो गए। उन्हें ये बात खूब समझ आ गई कि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी इबादत में नहीं, बल्कि इसकी तमाम मखलूक, खा वो इंसान हो या जानवर, पर रहम करने, उनकी मदद करने और उनके साथ हसन सलूक करने में है। अल्लाह को इसका वो बंदा ज्यादा प्यारा है जो उसकी मखलूक के दुख दर्द को अपना समझे और उनके लिए अपना दिल नर्म करे। ये दरअसल अल्लाह की सिफात को अपने अंदर अपनाने का अमल था। ये वाक़या हमें आज भी कई अहम और गहरे सबक सिखाता है जो हमारी जिंदगियों में हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। एक मखलूक से मोहब्बत ही खालिक से मोहब्बत है। ये कहानी हमें ये बुनियादी और गहरा दर्स देती है कि अल्लाह ताला सिर्फ हमारी रस्मी इबादतों यानी नमाज, रोज़े, दुआओं से ही राजी नहीं होता, बल्कि इसे इसका बंदा ज्यादा पसंद है जो इसकी कमजोर, बेज़बान और मजबूर मखलूक पर रहम करता है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई और जानदार, हर एक पर रहम करना और उनकी मदद करना एक ऐसी नेकी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। यही अल्लाह से हकीकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे अमाल सिर्फ रस्म व रिवाज नहीं, बल्कि हमारे दिल की हालत का मजहर होने चाहिए। दोस्त, गैर मशरूत खिदमत का फलसफा और इसार। हजरत मूसा ने इस कुत्ते की खिदमत बगैर किसी जाती फायदे के की। उन्हें इससे कोई दुनियावी फायदा नहीं मिलना था, न ही कोई शोहरत, न ही कोई अजर। ये महज अल्लाह के हुक्म और एक मजलूम जान की खिदमत थी। ये हमें सिखाता है कि खिदमत और रहम दिली हमेशा गैर मशरूत होनी चाहिए, बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब, हालत। जब हम किसी की मदद बगैर किसी गरज के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, तो वही खिदमत अल्लाह की नज़र में बुलंद मकाम हासिल करती है और वही इसार है। अल्लाह की रहमत का वसी दायरा और हर जानदार का एहतराम। ये वाक़या ये भी जाहिर करता है कि अल्लाह की रहमत किसी खास मखलूक आ नस्ल तक महदूद नहीं है। वो हर जानदार से मोहब्बत करता है और उसकी फलाह का ख्याल रखता है। कुत्ता बज़ाहिर एक नापाक जानवर समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ने इसकी खिदमत का हुक्म देकर ये वाज़े किया कि हर मखलूक का एहतराम और इस पर रहम करना हमारे ईमान का हिस्सा है। जब हम किसी भी जानदार पर रहम करते हैं, तो हम दरअसल अल्लाह की सिफत अर्रहमान और अर्रहीम को अपना रहे होते हैं और इसी से अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। 4. हमदर्दी और इंसानियत का अमली दर्स। ये कहानी हमें हमदर्दी और इंसानियत का अमली दर्स देती है। एक बीमार और लाचार जानवर के साथ रहम दिली का बर्ताव करना, इसके दर्द को महसूस करना और उसकी मदद करना, यही वो सिफात है जो एक बेहतरीन इंसान की पहचान है।
جب ہم کسی بھی مخلوق کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں تو ہم دنیا میں اللہ کے نائب کے طور پر اس کے پیغام کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیغام صرف بڑی بڑی تقاریر میں نہیں بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عملی اقدامات میں پوشیدہ ہے۔ اس کہانی کا روحانی پیغام بہت واضح اور ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محض ظاہری اعمال کافی نہیں بلکہ ہمارے باطن میں رحم، شفقت اور مخلوق سے محبت کا گہرا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل پاکیزہ ہوں اور ہمدردی سے لبریز ہوں۔ جب ہم اپنے دلوں میں یہ اعلیٰ جذبات پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ کی محبت خود بخود ہمارے اندر اتر آتی ہے اور ہماری زندگیوں کو منور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی، ایک معمولی سی ہمدردی کا عمل بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کی رضا کے قریب لا سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ دوسروں کے لیے، مخلوق کے لیے جینا ہی اصل مقصد ہے۔